اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتک اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں پھر یہ قیمتی لمحات عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی اس مبارک مجلس میں مل بیٹھے، اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے، اس میں تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کتاب حکیم کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور پڑھنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ کی مبارک پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام امت مسلمہ کہ جہاں جہاں لوگ تکلیفوں میں، مصائب میں، پریشانیوں میں، امتحانوں میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خصوصی کرم کے ذریعے ان کی پریشانی کو آسانی میں بدل دے، ان کی غلامی کو آزادی میں بدل دے۔ اور یہ عید ہمیں قربانی کا پیغام سکھاتی ہے، صبر کا پیغام دیتی ہے، اور قربانی انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے اندر صبر ہو، جب اس کے اندر خیر کا جذبہ ہو، اور قربانی کرتے ہوئے ہمیں دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو 2 وقت کا صحیح کھانا بھی میسر نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم دوسرے لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والے بن جائیں، دوسرے لوگوں کے مشکلات کو، پریشانیوں کو محسوس کرنے والے بن جائیں، اور ان کی پریشانیوں کو اپنی پریشانیوں سمجھنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حال پر خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ اللہ کے فضل، اس کے احسان سے اب ہم قرآن حکیم کے اس مبارک مجلس میں اس سورت کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ آج ہم آیت نمبر 285 پر گفتگو کریں، تھوڑا سا ہم اس سورہ مبارکہ کے مضامین پر، احکامات پر، مختلف چیزوں پر غور کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے طویل ترین سورت ہے، سورہ بقرہ، اور اس کی جو مضامین ہیں، اس کی جو تعبیرات ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، وہ اپنے اندر بہت بڑا حجم رکھتی ہیں۔ اور پھر اس سورت کا حجم اور اس کی طوالت کے اندر اسلامی نظام زندگی کو سمو دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اسلامی نظریہ حیات کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی گئی ہے، اور اسلامی نظام حیات کے دشمنان کا تذکرہ ہوا۔ شروع میں ہم نے 3 قسم کے انسانوں کا تذکرہ کیا تھا، ان میں مومنین متقین ہیں، منافقین ہیں، کفار ہیں۔ تو پھر اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام کے جو دشمن ہیں
ان کے ساتھ مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور پھر منافقین کی علامات اس صورت میں بیان کی گئی. جو لوگ فلاح پانے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، کامیابی کا راستہ بیان کیا گیا، صراط مستقیم کا تذکرہ ہوا. اور چونکہ سورہ فاتحہ میں انسان نے دعا مانگی تھی تو پھر اس کے بعد تفصیلات سورہ بقرہ میں ہیں. پھر یعنی انسان کا کرۂ ارض پر کردار کیا ہے، انسان کی فطرت کیا ہے، اس کو بیان کیا گیا. پھر اس طویل سورت کا اختتامیہ صرف 2 آیات میں، اور ان 2 آیات میں تقریباً ساری سورت کو جو ہے وہ سمو دیا گیا. اس کے سارے مضامین کا خلاصہ یہ 2 آیات ہیں. تو اگر آپ کو یاد ہو کہ اس سورت کا آغاز ان الفاظ سے ہوا تھا، الف لام میم، یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ہدی للمتقین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو کتاب ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی ان پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو جس سے آغاز ہوا تھا پھر اسی پر انہی مضامین پر اس صورت کا اختتام ہوا. اب دیکھیں کہ اہل ایمان تمام رسولوں اور تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. اب اگر ان آیات کے اوپر غور کریں تو کہا گیا اور رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی ہدایت کو دل سے تسلیم کیا ہے. یہ سب اللہ کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور اس کا یہ قول ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. یعنی مومنین کا یہ قول ہے. تو غرض یہ ایک ایسا اختتامیہ ہے جس طرح کتاب کو کے 2 حصے ہوتے ہیں اس کے کور کے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح امت مسلمہ کے فرائض کا بڑا حصہ اس سورہ بقرہ میں بیان کر دیا گیا. اور پھر زندگی کے مختلف میدانوں میں اسلامی قوانین کی ڈیٹیل بھی اس صورت میں بیان کی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل نے جس طرح اپنے فرائض کو نظر انداز کیا، انبیاء کو قتل کیا، قرآن اور اسلامی کتابوں کی احکامات کو جھٹلایا، اور بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نعمتیں دی تو انہوں نے اس کی قدردانی نہیں کی. تو یہ آیتیں صاف بتا رہی ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور شریعت کی اطاعت کس طرح ہوتی ہے، اور جو اس سے روگردانی کرتا ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے. یعنی یہاں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ پر کوئی بوجھ یا کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی نہیں ڈالنا چاہتے، اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، نہ ہی امت مسلمہ سے کوئی خاص دوستی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ زیادہ قریب وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. جس طرح یہود و نصارہ کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں. تو یہاں اس صورتحال کو بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اس کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہے. پھر اس میں سورہ بنی اسرائیل کے کچھ حصے بیان کیے گئے، وہ حالات بھی بیان کیے گئے جن میں بڑے مشکل وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم پر فضل و کرم کیا، اور انکار اور ناشکری کا تذکرہ بھی ہے جو انعامات کے مقابلے میں انہوں نے کی، اور پھر ان کو سزائیں بھی ملی.
اور اللہ تعالیٰ نے بطور کفارہ ناشکری انہیں سزائے موت تک کی سزا دی. فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، یعنی اپنے باری کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین پر قتال فی سبیل اللہ بھی فرض کیا تھا، اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں کہ کفار اور کفر دونوں کا دفاع کیا جا سکے. تو غرض اس صورت کا اختتام، اس میں مضامین نے صورت کا خلاصہ اس طرف اشارہ کیا گیا. یہ پوری صورت یعنی متناسب اور متوازی ہے. پھر ان دونوں پر، اس آیات پر اس کا اختتام ہوا، اور ان کے ہر لفظ میں بڑے وسیع معنی ہیں. ہر لفظ اپنے اندر ایک موضوع اور اپنی اہمیت رکھتا ہے، اور اس سے کے پیچھے بھی جو مباحث گزرے ہیں یہ لفظ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کا تعلق اسلامی نظریہ حیات سے ہے، اور ان میں اہل ایمان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کی نوعیت جو ہے، اللہ کے بارے میں ان کا تصور، وہ فرائض، ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عائد کی، ان کی تفصیلات ہیں. وہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، وہ مشیت ازدی کے تابع ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ٹھہریں، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو. اور پھر جو شخص قرآن کے سائے میں زندگی بسر کر چکا ہو اور اسے معلوم ہو کہ قرآن کا انداز تعبیر کیا ہے، اس کی آیات میں سے ہر آیت کے اسرار و رموز کیا ہیں، تو اسے ان الفاظ میں سے ہر لفظ کی اپنی شان یعنی بہتر طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہے. اب دیکھیں کہ اس آیہ مبارکہ میں جو آج کا ہمارا موضوع ہے، بڑے لطیف انداز میں، جس طرح قرآن کا انداز ہے، ایک بڑی خوبصورت تصویر ہمارے سامنے رکھی گئی، ایک بڑا خوبصورت خاکہ بنایا گیا تاکہ انسان کے ذہن نشین ہو سکے، انسان کی سمجھ میں آ جائے. یہاں ارشاد گرامی ہوا کہ آمن الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے، بما انزل الیہ، جو اس کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا، من ربہ، والمؤمنون، اور مومنین بھی، یعنی صرف رسول ایمان نہیں لائے بلکہ مومنین بھی ایمان لے آئے. کل آمن باللہ، ان میں سے ہر ایک ایمان لایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، وملائکتہ، اور فرشتوں پر، وکتبہ، اور کتابوں پر، ورسلہ، اور رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ. اور پھر ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. غفرانک، مالک ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ربنا، ہے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور ہمیں تیری طرف پلٹنا ہے. اب دیکھیں کہ ان آیات میں اہل ایمان کی، مومنین کی، متقین کی، خاشعین کی کتنی بہترین تصویر کشی کی گئی ہے، جس کی زندگی میں حقیقت ایمان کی عملی شکل تھی، اور قیامت والے تک آنے والی تمام جماعتوں کے یہی خد و خال ہوں گے، یہی علامات ہوں گی، یہی نشانیاں ہوں گی. جن کی زندگی میں حقیقت ایمان عملی شکل اختیار کر لے، اس جماعت کو اللہ تعالیٰ پھر مومنین کا ٹائٹل دیتے ہیں، متقین کا ٹائٹل دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنون کا ٹائٹل دیتے ہیں. اور پھر جماعت مسلمہ جو ہے وہ اس کو یہ شعور حاصل ہو جاتا ہے کہ اس قرۂ ارض پر اس کی حیثیت کیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نائب. تو اس طرح اللہ تعالیٰ صفت ایمان میں اہل ایمان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یکجا فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سب ایمان لائے. ایک ہی صفت، ایک ہی آیت میں پھر اللہ کے کلام میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو یہاں دیکھیں کتنا حسین و جمیل وصف ہے.
یعنی رسول پر جو کلام نازل ہوتا ہے اس پر رسول کا ایمان محبت وحی ہونے کی وجہ سے براہ راست ہوتا ہے، آپ کے قلب صافی پر بلند و بر تر وحی نازل ہوتی ہے، اور براہ راست حقیقت عظمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا واسطہ تعلق قائم ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو شخصیت رسول میں بذات خود بلا اکتساب متشکل ہوتی ہے۔ رسول اور ذات باری کے درمیان ایک رابطہ ہوتا ہے، اس لیے رسول کا درجہ ایمان کے متعلق تو رسول ہی سوچ سکتا ہے، اور رسول جو ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو خاص درجات عطا کیے ہیں۔ اور یہاں اس ایمان کی حقیقت بیان کی گئی، اس کے عناصر بیان کیے گئے، تو فرمایا گیا کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ سب اللہ کے، اس کے فرشتوں کی، اس کے کتابوں کی، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ ایمان لائے اللہ کی ذات پر۔ ایمان اسلامی آیات کا جو بنیادی جو ہے وہ پتھر ہے، اساس ہے، فاؤنڈیشن ہے اس کی۔ یہ اس نظام زندگی کی اساس ہے جو زندگی کو استقام بخشتا ہے، ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ اسلامی اخلاقیات کی اساس ہے یہ فاؤنڈیشن، اور پھر اس پر اسلام کا اقتصادی نظام استوار ہوتا ہے۔ اور پھر ایمان باللہ کا مفہوم کیا ہے؟ صرف اللہ ہی الہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اس کی زندگی کے ہر موڑ پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اسے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ جہاں کی نگہبانی میں کوئی شریک نہیں، اس کی تخلیق میں کوئی شریک نہیں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کائنات کے چلانے میں اس کے کام میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، اس زندگی کے چلانے میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے ساتھ اس مخلوق کی رزاقی میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس مخلوق کی نفع رسانی یا ضرر رسانی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ غرض اس کائنات کا بڑا معاملہ ہو یا چھوٹا، بڑی چیز ہو یا چھوٹی، رب کائنات کی مشیت کے بغیر وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ عبادت اور بندگی کے معاملے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر عبادت کے شاعر میں کوئی شریک نہیں، اطاعت و بندگی میں اس کا کوئی شریک نہیں، نہ دین میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اور پھر یہاں فرمایا کہ حقیقی مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، یوم الدین کا مالک اللہ ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ ملائکتہ ہی، اور اس کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ایمان بالغیب کا ایک پہلو ہے، تو اس کے جیسا کہ ہم نے سورت کے آغاز میں اس کو پڑھا تھا، تو یہاں وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ انسان ہے اور اس کے خواص بالکل جدا ہیں، یعنی فرشتوں سے، یعنی فرشتوں میں اور انسانوں میں فرق ہے۔ اور فرشتوں پر ایمان لانا بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کا فہم و ادراک بذات خود اسے نہیں پا سکتا، یعنی صرف ان محسوس اور عقلی قوتوں کے بل بوتے پر جو اسے عطا کی گئیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہمیں بتایا، جو مومنین کی، متقین کی صفات بیان کی گئی تھی سورہ بقرہ کے شروع میں، ان میں تو اس کے ذریعے جب بندہ مومن اللہ پر ایمان لاتا ہے تو پھر ہر چیز
اس چیز پر ایمان لاتا ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. پھر وکتبہ و رسلہ، کتابوں اور رسولوں پر ایمان. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو پھر تفریق جو ہے وہ ایمان میں ہے، یعنی ایمان سب پر لانا ہے، لیکن درجات تو ظاہر ہے کہ ہم نے پچھلے یعنی مضامین میں اس پارے کے شروع میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس، اس میں پڑھا تھا یعنی مختلف انبیاء کو مختلف درجات رب کائنات نے خود عطا کیے ہیں. لیکن یہاں لا نفرق بین احد من رسلہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے، یعنی سب انبیاء اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. تو اب یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی جب یہ آیہ کریمہ پچھلی جو تھی نازل ہوئی 284، تو صحابہ کرام کو بڑی تشویش ہوئی کہ اب ہمارے دلوں میں جو چیزیں ہیں وسواس پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی محاسبہ ہوگا، یہ بڑا سخت معاملہ ہے. تو اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ آپ بنی اسرائیل کی روش نہ اپنائیں، بلکہ کہیں کہ سمعنا وأطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اے اللہ ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور تیری طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ نازل ہوئی تھی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی سمع اور اطاعت کے ساتھ ساتھ یعنی اپنی غلطیوں اپنی کوتاہیوں کا مکمل شعور ہو انسان کو، اور وہ یقین رکھتا ہو کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. جس طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انسان صرف ایک نعمت اللہ کی، اس کی سانس جو باہر آتی ہے اور اندر جاتی ہے، اسی پہ ساری زندگی 24 آور عبادت کرتا رہے تو اس ایک نعمت کا شکریہ بندہ نہیں ادا کر سکتا. تو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی. ایک دفعہ وہ دمشق کے بازار میں پیدل چل رہے تھے تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو کہا کہ مالک تو کیسا رب ہے میرا کہ مجھے جوتے بھی عطا نہیں کیے. تو جب مسجد امیہ کے سامنے گئے تو وہاں ایک شخص تھا جس کی ٹانگیں نہیں تھی، تو پکار اٹھے چیخ کر کہ یا رب تو بڑا کریم رب ہے، مجھے اب جوتوں کی ضرورت نہیں، تو نے مجھے پاؤں عطا کیے. تو انسان کو کس چیز کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے یا جن لوگوں کے پاس نہیں ہیں ان کو دیکھتا ہے. تو یہاں ہمیں کہا گیا کہ غفرانک ربنا، یعنی اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں. تو یہاں یعنی انسان کو ہمیشہ اللہ سے معافی کا طلبگار ہونا چاہیے. اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا استغفار کرتے تھے. تو یہاں پھر فرمایا گیا کہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہمیں تیری طرف لوٹنا ہے. یعنی اب دیکھیں کہ جو انسان کا انجام ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کی طرف سے آئیں اور اسی کی طرف واپس ہمیں لوٹنا ہے. یہ ایک حقیقت ہے جس کو کوئی بھی شخص نہیں جھٹلا سکتا. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت، یعنی اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتے. لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت. تو یہ اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. تو اب دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں جو ایمان کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر ایمان میں بھی اللہ پر ایمان، پھر فرشتوں پر ایمان، پھر کتابوں پر ایمان، اور پھر اس کے رسولوں پر ایمان، اور پھر اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں تفریق نہ کرنے کا بیان، اور پھر ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم کہیں کہ ہم نے سنا اور اللہ کی اطاعت کی، یعنی اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا. تو اگر آپ اس آیہ کریمہ پر غور کریں تو اس میں ایمانیات کا ذکر ہے، یعنی اس پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا.
پھر اس سے اگلی آیت میں لا یکلف اللہ کی رحمت اور شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے. اس نے انسانوں کو یعنی ایسی بات کا مکلف نہیں بنایا. اور یعنی ان دونوں آیات کی فضیلت میں بہت ساری حدیث ہیں. آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کافی ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس کو ذکر کیا. اسی طرح ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی تھیں ان میں ایک سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات ہیں. یہ صحیح مسلم کی